جب تمہیں پتا چل گیا کہ کرپشن کا بیانیہ پٹ چکا ہے، تم نے سائفر نکال لیا کہ ملک کے خلاف عالمی سازش ہو گئی ہے. آپ نے سائفر نکالا، اس کے بعد کہا عالمی سازش ہو گئی ہے، پھر امریکی سازش ہو گئی ہے، پھر باجوہ صاحب نے سازش کر دی ہے، پھر شہباز شریف اور نواز شریف نے سازش کر دی ہے، پھر محسن نقوی نے سازش کر دی ہے، اور آج کہتے ہو جو ثبوت سامنے آ رہے ہیں کوئی امریکی سازش نہیں ہوئی، کوئی بین الاقوامی سازش نہیں ہوئی، کسی نے سازش نہیں ہوئی، باجوہ صاحب میرے خلاف سازش کر رہے تھے. آپ کیا آپ لوگوں کو پاگل سمجھتے ہیں؟ یہ توہین ہے. وہ جو لوگ ان کی باتوں کو سچ سمجھتے ہیں، یہ ان کی توہین ہے. آج ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے. میں کسی کو ملی، یہ جس طرح سٹوریاں گھڑتا ہے شخص، میں کسی کو ملی تو مجھے وہ بچہ تھا بیچارہ، اس نے مجھے کہا کہ آپ نے امریکہ کے ساتھ مل کے عمران خان کی حکومت کو گرا دیا ہے. آج وہ لوگ سنیں جو اس بات پہ یقین کرتے تھے، آج عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں. آج مریم اورنگزیب نہیں، شہباز شریف نہیں، مریم نواز یا نواز شریف نہیں، آج عمران خان صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ کسی قسم کی کوئی عالمی سازش یا امریکی سازش نہیں ہوئی تھی. تو اگر تمہیں پتا تھا کہ باجوہ صاحب تمہاری حکومت گرانے لگے ہیں تو ووٹ آف نو کانفیڈنس کی رات تم نے ان کو تاحیات ایکسٹینشن دینے کی آفر کی. اور اگر آپ کو پتا تھا کہ سارے کام باجوہ صاحب کر رہے ہیں اور الزامات آپ پہ لگ رہے ہیں، تو آپ اس کرسی پر بیٹھ کر کیا اس کی ملازمت کر رہے تھے جیسے مریم نواز شریف صاحبہ نے آج کہا؟ تو آپ کیا کر رہے تھے؟ اور آج آپ کا خالی یہ بیان دے دینا کہ امریکہ کی سازش نہیں ہوئی، خالی یہ بیان دے دینا کہ عالمی سازش نہیں ہوئی، آپ نے خود اس بات کا ثبوت دیا ہے کہ آپ پہ آرٹیکل 6 لگنا چاہیے. اور جس وقت آپ نے یہ الزام لگایا، جس وقت آپ نے یہ امریکی سازش اور یہ سائفر کا اور یہ بیرون ملک سازش اور امریکی سازش کا الزام لگایا، اس وقت آپ وزیر اعظم تھے. آپ نے اپنے وزراء کو پارلیمنٹ میں کھڑا کر کے کہا کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کی جو ریزولوشن ہے وہ کینسل کی جاتی ہے کیونکہ یہ امریکن سازش ہے، کیونکہ یہ ملک کے خلاف عالمی سازش ہوئی ہے. اس کے بعد ڈپٹی سپیکر نے وہ ریزولوشن جب کینسل کی، اس کرسی پہ منصب پر بیٹھے ہوئے آپ نے آئین شکنی کرائی، اور آج کہتے ہو عالمی سازش نہیں ہوئی. اس کے بعد سپیکر سے کرائی، اس کے بعد صدر پاکستان سے کرائی. آج اور سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آیا کہ یہ 5 لوگوں نے جو بیان دیا ہے وہ تم نے آج اس کا ثبوت دیا ہے کہ تم نے ان لوگوں سے یہ جھوٹا بیان دلوایا. آپ کی دماغ کی کوئی مطلب کہ روز تم بیٹھ کر ایک انٹرٹینمنٹ ویلیو کی تم ایک چیز تو دیتے ہو، لیکن اتنا خطرناک کھیل کھیلا پاکستان کی سالمیت کے ساتھ. پھر تمام لوگوں کو آج شہباز شریف کا وعدہ معاف گواہ عدالت میں کھڑا ہو کر کیا کہتا ہے کہ میرے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے، تمام چیزیں، تمام پروجیکٹس جو ہیں وہ ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ہوئے ہیں، کسی قسم کی منی لانڈرنگ نہیں ہوئی، کسی قسم کا کوئی ایسا فراڈ نہیں ہوا، کسی شخص کو کوئی فائدہ مالی نہیں پہنچا، کسی قسم کا پبلک منی ایکسچیکر کو نقصان نہیں پہنچا. اور اس وقت شہباز شریف نے عالمی کانفرنس بلائی کہ پبلک انٹرسٹ کو واچ کیا جائے جس وقت یہ پروجیکٹ دیا جا رہا تھا، اور اس ٹرانسپیرنٹ طریقے سے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی. یہ آج وہ گواہ عدالت میں کہہ رہا ہے. آپ کو شرم بھی نہیں آتی کہ تم نے ملک کے وسائل کو، اور کہتے ہو کہ میرے اوپر پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے، اور کہتے ہو کہ جب ملک کو انصاف ملے گا تو تب ملک ترقی کرے گا. پاکستان اب صرف تب ترقی کرے گا جب تمہارے جیسے بیروپی ہے، آپ جیسے اکاؤنٹیبلٹی جو احتساب ہے اس کو مذاق بنایا، اس کو اپنی بدبودار سیاست کی نظر کر دیا. تم نے لوگوں کے حسد اور بغض میں، تاکہ یہ لوگ جیلوں میں رہیں اور تمہارے خلاف کوئی آواز نہ آ سکے، بیانیہ 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 جھوٹ بولتے ہو. ملک کے جو فورن پالیسی سے تم نے کھیل کھیلا. اور اس کے بعد جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ اپنی مرضی سے جعلی مقدمے بنا کر، زبردستی کے گواہ بنا کر، سلیکٹڈ ججوں کے ذریعے تم نے سیاسی مخالفین کو جیلوں میں رکھا جو ہر روز کی بنیاد پر سرخرو ہوتے ہیں. لیکن آج نقصان کس کا ہوا ہے؟ آج نقصان پاکستان کی عوام کا ہوا ہے، پاکستان کا ہوا ہے. لوگوں کی معیشت تباہ کی، نوجوانوں کے ہاتھوں سے روزگار چھینا، ملک کو مہنگائی کے طوفان کے اندر جھونکا. اور بیٹھ کے ٹی وی کے اوپر 2 جھنڈے لگ کر کس ڈٹائی سے بات کرتے ہو؟ تم سمجھتے کیا ہو کہ پاکستان کی عوام پاگل ہے؟ لیکن وہ لوگ جو اس کی بات سنتے ہیں
جو اس کی بات پر یقین کرتے ہیں. یہ ان کی توہین ہے کہ وہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان کو ذہنی معذور سمجھتے ہیں. مطلب کہ تم سمجھتے تھے کہ تم جعلی مقدمے بنا لو گے, تم زبردستی کے گواہ لے آؤ گے, تم سلیکٹڈ ججز لگاؤ گے تو یہ تا حیات یہ نیریٹو بنا رہے گا. ایک ثبوت تم پیش نہیں کر سکے 4 سال, اور آج کہتے ہو کہ دوسرے چور ہیں. اگر چور تھے تو ثابت کرتے. اور تم چور ہو کیونکہ تمہارے پاس جواب نہیں ہے. تم عدالت نہیں جاتے ہو, تم عدالت سے استثنا مانگتے ہو. تم نے جو ڈاکے ڈالے ہیں تمہارے پاس جواب نہیں, اس لیے تم پلستر کا بہانہ بنا کر آج ادھر بیٹھے ہوئے اور نوجوانوں کو کہتے ہو جیلیں بھرو. بیٹھ کر ڈگڈگی بجا کر تماشا کر کے روز ٹی وی چینلز کے اوپر تم جھوٹ بولتے ہو, روز بونگیاں مارتے ہو. ہنسی آتی ہے آپ کے اوپر. اب آپ کا جواب دیتے ہوئے ہنسی آتی ہے اور دکھ ہوتا ہے کہ تم سمجھتے کیا کہ پاکستان کی عوام اور نوجوان جو ہیں وہ عقل نہیں رکھتے. لوگوں کو پرسوں بھی چور چور کہہ رہے تھے, آج کیوں نہیں عدالت گئے؟ لاہور کی کورٹ کی عدالت جاتے, لاہور ہائی کورٹ کی عدالت جا کر پوچھتے, بولتے, وہاں ثبوت دیتے. جو اسرار سعید کہہ رہا تھا اس کی نفی کرتے. آج شہزاد اکبر صاحب جاتے نا عدالت, جو پی آئی ڈی میں بیٹھ کر لوگوں کی پگڑیاں اچھالتے تھے تمہارے کہنے کے اوپر. کدھر ہے آج وہ جو پی آئی ڈی کی سکرین اور میڈیا پر پھنسے رہتے تھے ہر وقت؟ کدھر ہے وہ شخص آج؟ اس کے بعد آئی ایم ایف کا پروگرام, جواب ہم سے پوچھ رہا ہے. دستخط تم نے کیے تھے, تم نے یہ شرائط رکھی تھی, تم نے ملک کی معیشت کو بیچا تھا, تم نے قانون سازی کرائی تھی. اس کے بعد اپنے وزیر کو کہتے ہو کہ خط لکھو صدر کو, اور آئی ایم ایف کو خط لکھو کہ ان کو نہ دیں, آئی ایم ایف کا پروگرام نہیں شروع کریں. ہر روز تمہارے چہرے سے نقاب اٹھتا ہے, اور ہر روز جن پہ تم نے الزام لگائے تھے ان کے حق میں گواہی آتی ہے. 10 سال شہباز شریف نے پنجاب کی خدمت کی تھی. ایک کیس میں ایک ثبوت نہیں تم دے سکے. ایک گواہ جو دیا تھا اس کی حقیقت بھی آج ہائی کورٹ کے اندر کھل گئی ہے, اس کے بیان نے کھول دیا. کیا رہا تمہارے پاس؟ کس منہ سے کہو گے کہ یہ چور تھے؟ کسی عدالت میں کوئی ثبوت پیش نہیں کر سکے تم. ہر روز تمہارے منہ پر تماچے پڑتے ہیں, ہر روز بیٹھ کر تم جھوٹ بولتے ہو, کہانیاں گھڑتے ہو. تم نے ملک کی معیشت کو نقصان پہنچایا, تم نے ملک کی فورن پالیسی کو نقصان پہنچایا, تم نے پاکستان کے نوجوان کے روزگار کو نقصان پہنچایا, تم نے لوگوں کے چولہے بجھائے. وہ لوگ جن کے پاس روٹی سستی تھی, آٹا سستا تھا, چینی سستی تھی, ملک ترقی کر رہا تھا, بجلی کے منصوبے بن رہے تھے, تم نے اس قوم کو محروم کر دیا اس ترقی سے. اور بیٹھ کے روز تبلچیوں کو وہاں ڈرم بیٹ کرتے ہو اپنے جھوٹ کا, اپنی منافقت کا. کوئی تمہاری بات نہیں سنتا. اب تم ایک لطیفہ بن چکے ہو پاکستان کی عوام کے سامنے. لیکن یہ تمام چیزیں, جیسے میں نے پہلے کہا کہ تم دوسروں پہ الزام نہ لگاؤ, تم خود سپر کرپٹ شخص ہو, اور تمہیں ہر چیز کا جواب دینا پڑے گا. یہ بیانات دینے سے, ٹی وی پر بیٹھ جانے سے تو تم نے لوگوں پر الزام لگائے ہیں, جو تم نے ملک کو نقصان پہنچایا ہے, وہ اس طرح بات اب ختم نہیں ہوگی. تمہیں کٹہرے میں کھڑا کرنا پڑے گا. آج سپریم کورٹ کو لینا چاہیے نوٹس. جو فیصلہ سپریم کورٹ نے کیا تھا کہ یہ آئین شکنی ہوئی ہے, یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس اور سائفر کے معاملے کے اوپر اور عالمی سازش کے اوپر, آج کٹہرے میں عمران خان کو کیوں نہیں بلایا جاتا؟ اس سے بڑا کوئی قومی ایشو ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا کوئی پبلک انٹرسٹ ایشو ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا کوئی پاکستان کا ایشو ہو سکتا ہے کہ ملک کا وزیر اعظم جو اس کرسی پر مسلط ہو وہ ملک کے خلاف سازش کی بات کر کے اسمبلیاں توڑ دے, سے آئین شکنی کروا دے, اور دوسرے لوگوں کو الزام لگا کر جیلوں میں بھیج دے؟ اور آج ایک ثبوت سامنے ہے, یہ سب جوابات آپ کو دینے پڑیں گے. یہ اس طرح آرام سے آپ اس سے فرار حاصل نہیں کر سکتے. چاہے تم زمان پاک میں بیٹھو, چاہے تم دوسری ٹانگ پہ پلستر لگا لو, آپ کو یہ جواب دینے پڑیں گے. اور آج یہ مطالبہ ہے پاکستان کی عوام کا کہ جو تمام کیسز ان کے ایف آئی اے میں پڑے ہوئے ہیں, ان کے ہائی کورٹس میں پڑے ہوئے ہیں, ان کے سپریم کورٹ میں پڑے ہوئے ہیں, سیشن کورٹس میں پڑے ہوئے ہیں, وہاں عمران خان صاحب کو جواب دینے کے لیے کٹہرے میں بلایا جائے. جی شہریار صاحب, سنو ٹی وی.
مریم اورنگزیب صاحب آپ نے جس طرح بتایا کہ یہ چیئرمین نیب اور یہ لوگ کیسز بناتے رہے, سیاستدانوں کے خلاف تو بات بھی ہوتی ہے, ان کے خلاف کیس بھی ہوتے ہیں. کیا حکومت یہ کوئی ارادہ رکھتی ہے کہ جنہوں نے جعلی کیسز بنوائے اور اتنا نقصان کرایا ملک کا, شہزاد اکبر نے یا سابق چیئرمین نے یا ڈی جی نیب لاہور جو تھے سلیم شہزاد صاحب, ان کے خلاف کیسز بنانے کا کوئی ارادہ ہے؟ دیکھیں, جو ہوتا ہے نا, یہ تو ٹولز تھے, یہ تو عمران خان صاحب نے اپنے سہولت کار تھے ان کے, لیکن جو سرغنا تھا اس کا کیا ہوگا؟ کیا وہ ایک پلستر باندھ کے عدالت کو ہر روز یہ کہے گا کہ مجھے استثنا دو, میں جواب دینے نہیں آ سکتا؟ عمران خان صاحب کو جب تک یہ سارے تو جو آپ نے نام لیے ان سب کو بلانا چاہیے, لیکن ان کا جو رنگ ماسٹر تھا وہ عمران خان ہے. عمران خان صاحب اس وقت کوئی عام شہری نہیں تھے, وہ ملک کے وزیر اعظم تھے جو سلیکٹ ہو کر آئے تھے, جو مسلط تھے اس کرسی پہ. انہوں نے اپنے اقتدار کو, اپنے اس طاقت کو استعمال کر کے یہ سارے کام کیے, ان کو جواب دینا پڑے گا. وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ شہزاد اکبر نے کیا ہے, یہ شہزاد سلیم نے کیا ہے, یہ نیب کے ڈی جی نے کیا یا نیب کے چیئرمین نے کیا. یہ سب کام عمران خان صاحب نے کیے اور اس کا جواب ان کو دینا پڑے گا. میڈم, آج ڈار صاحب نے صدر مملکت سے بات کی اور ابھی چند دنوں قبل افغان صدر سے ایک پریس ریلیز آئی ہے جس میں انہوں نے ایکسیپٹ کیا ہے کہ ساکھ ڈار صاحب نے ان سے ریکویسٹ کی ہے کہ آئی ایم ایف معاہدے کے تحت ایک آرڈیننس ہم نے لانا ہے, فائنانس ترمیمی آرڈیننس, لیکن صدر نے ان کو کہا ہے کہ آپ پارلیمنٹ میں جائیں. تو کیا کریں گی, پارلیمنٹ میں جائیں گی حکومت؟ یا دوسرا یہ سوال ہے کہ آپ نے جو باتیں کی ہیں اس سے ایک بات تو نظر آ رہی ہے اور 4-5 سال میں بھی دیکھا ہے کہ آپ کا عدالتی نظام اور آپ کے ادارے وہ بالکل ناکارہ ہو چکے ہیں اور ان میں صلاحیت ہی نہیں ہے, نہ کوئی خود مختاری ہے کسی کے پاس ادارے کے پاس, جس کو جو چاہے جیسے استعمال کر لے. آپ کی حکومت کا کیا ایجنڈا ہوگا نیکسٹ الیکشن میں, یا ابھی کہ عدالتی نظام کو کیسے ٹھیک کریں گی اور ان اداروں کو کس طرح بااختیار بنائیں گی کہ یہ کسی کے اعلیٰ کار نہ بنے؟ دیکھیں, پہلا سوال آپ نے جو کیا اس میں ابھی ہماری ایک میٹنگ ہے جہاں میں نے اس پریس کانفرنس سے جانا ہے, اور ابھی جو کیبنٹ کی میٹنگ ہوگی اس کے بعد میں وہ پریس کانفرنس یا پریس ریلیز بھی ایشو ہوگی, جو بھی اس کے اندر تفصیل ہوگی, اعلانیہ جو بھی ہوگا جو کیبنٹ میٹنگ کا. لیکن دوسری بات آپ نے جو کی, دیکھیں آج اگر میں اس منصب پہ بیٹھی ہوں نا, تو یہ منصب کے ساتھ میری ایک آئینی ذمہ داری ہے. تو جس ادارے کے اندر جو سربراہ ہے, جیسے عہدے ہوتے ہیں, چیف جسٹس آف پاکستان ہوتے ہیں, ہائی کورٹس ہوتے ہیں, نیب کی عدالتیں ہوتی ہیں, اس میں جو انڈیویجول ہوتا ہے جو اس وقت اس کرسی کے اوپر ہوتا ہے, یہ اس کی آئینی ذمہ داری ہے کہ انصاف ہوتا ہوا نظر آئے. اور جب وہ شخص اس آئینی ذمہ داری کو پوری نہیں کرتا اور اس کے نتائج ثاقب نثار جیسے شخص کے فیصلے ہوتے ہیں جو آج ہر روز بے نقاب ہو رہے ہیں, تو پھر وہ ادارہ جو ہے وہ کمزور ہوتا ہے, کیونکہ وہ سب سے سپریم پوزیشن پہ بیٹھا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس منصب پہ اس کو بٹھایا ہوتا ہے, کس آئینی اس کی ذمہ داری ہوتی ہے. تو یہ ان انڈیویجولز کی ذمہ داری ہوتی ہے جو اس پہ ہوتے ہیں, تاکہ وہ اس ادارے کی بدنامی نہ ہو, تاکہ وہ ادارے مفلوج نہ ہوں اور وہ آئین اور قانون کے مطابق کام کریں. تھینک یو میم. تھینک یو جی. وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کر رہی تھیں. انہوں نے کہا کہ آج عدالت میں اسرار سعید کا حلفاً اعتراف کہ انہیں ہراساں کر کے وزیر اعظم شہباز شریف کے خلاف جھوٹا گواہ بنایا گیا, اس بات کا ثبوت ہے کہ عمران خان کے دور میں سیاسی مخالفین پر جھوٹے کیسز بنائے گئے. انہوں نے کہا کہ عمران خان نے اپنی انا کی تسکین کے لیے اپنے ہر سیاسی مخالف کو نشانے پر رکھا, لوگوں کی بہنوں اور بیٹیوں کو گرفتار کروایا, اور آج کہتے ہیں کہ مجھے سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے.